السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر ابرار احمد اوان فرام الاوان ہومیوپیتھی کلینک دینا۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے فلاسفی کا وہ ہے دا نالج آف فزیشن۔ بیسیکلی یہ دفعہ نمبر 3 ہے، یعنی ایفورزم نمبر 3 ہے۔ تو اس کے اندر جو چیز ڈسکس کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کا علم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ جو 3 یا 4 چیزوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 میں یہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ جانتا ہو بیماری کے متعلق کہ بیماری کیا ہے، کیسے بندہ بیمار ہوتا ہے، اور پھر اس کے لیے اسے شفا کیسے دی جا سکتی ہے۔ اگر طبیب یہ سمجھتا ہے کہ بیماری کیا چیز ہے، دوسری چیز کہ دواؤں کے اندر مریض کو کیسے شفا ملتی ہے، اور ان کے اندر پوشیدہ جو شفا ہے وہ کیسے تلاش کی جائے تاکہ جو مرض ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ نمبر 3 پر ہے ریپیٹیشن آف ڈوز ہے کہ دوا کی کتنی مقدار دینی ہے اور کس طرح دوبارہ ریپیٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آتی ہیں رکاوٹیں، دشواریاں۔ یہ رکاوٹیں اور دشواریاں بھی آپ نے سمجھنی ہیں کہ شفا کے راستے میں حائل کیا کیا رکاوٹیں ہیں، کیا کیا دشواریاں ہیں، اور ان رکاوٹوں اور دشواریوں کو کیسے ختم کرنا ہے۔ پھر ہی ہم کہہ سکتے ہیں یہ طبیب معقول اور دانش مندانہ طور پر علاج کو کرنا جانتا ہے اور وہ فن طبابت کا ماہر ہے، یعنی کہ علاج کے کرنے کا ماہر ہے۔ نیکسٹ جو ایفورزم ہے وہ ہے ایفورزم نمبر 4، اور اس کا جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے پریزرور آف ہیلتھ، یعنی کہ ایک طبیب شفا کے راستے میں حائل رکاوٹیں اور دشواریوں کو جانتا ہے اور پھر ان کو کیسے دور کیا جائے، اور پھر عوام الناس کو کیسے ان سے محفوظ رکھا جائے تاکہ وہ مزید بیماریوں کے سے محفوظ رہیں۔ اس چیز سے اگر وہ واقف ہے تو وہ تندرستی کا محافظ ہے۔ نیکسٹ ایفورزم جو ہے وہ ہے ایفورزم نمبر 5، اور اس کا عنوان ہے دا فنڈامنٹل کاز، یعنی کہ بنیادی وجہ۔ ہومیوپیتھی میں کہا جاتا ہے دا ٹوٹلٹی آف سمپٹم از اکول ٹو کاز، یا آپ کہہ سکتے ہیں کاز از اکول ٹو دا ٹوٹلٹی آف دا سمپٹم۔ اگر آپ کو کسی بھی مرض کی بنیادی وجہ پتہ چل جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو شفا کی طرف لے کر آسانی سے جا سکتے ہیں۔ آگے ہم جا کے پڑھیں گے کہ جو کرانک جو ڈیزیز ہے ان کا زیادہ تر وجہ جو ان کے پیچھے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، میازم ہوتا ہے۔ تو میازم بھی کیا ہے، ایک کازیشن ہے۔ اس کے علاوہ ایکیوٹ کیسز کے اندر جو یہاں پہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہے کہ طبیب کو کیا کیا جائے کہ اس کو مکمل تفصیل جو ہے نا وہ بتائی جائے۔ شدید جو بھی مرض ہے اس کی مکمل تفصیل جب پتہ چل جاتی ہے تو وہ مرض جلدی ٹھیک ہو سکتا ہے بنسبت اس کے کہ جب ڈاکٹر کو بنیادی جو ہے وجہ پتہ ہی نہ ہو۔ اسی طرح اگر کرانک کیس ہے تو اس کی پوری روداد آپ نے اس کی پوری ہسٹری لینی ہے، اس کے مرض کی نمایاں خصوصیات کو لینا ہے تاکہ مرض کا جو بنیادی وجہ ہے اس کو ڈھونڈا جائے۔ اور زیادہ تر یہاں پہ اس نے بتا بھی دیا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، بنیادی اس کی وجہ جو ہے وہ میازمی ہوتا ہے۔
اور ان ساری باتوں کے جب ہم جانچ کر رہے ہوتے ہیں تو مریض کی جسمانی ساخت کو ہم نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے، اس کی چال چلن، اس کی ذہنی کیفیت، اس کی سماجی اور جنسی تعلقات، اور اس کے علاوہ اس کی ایج، اس کی جنس، یہ ہم ساری چیزیں جو کیا کرتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایفورزم جو ہے وہ ہے ایفورزم نمبر 6، اور اس کا عنوان ہے دا unprejudiced observer، یعنی کہ ایسا آبزرور جو دل کے اندر کیا کرے، کسی کے بارے میں بغض نہ رکھے، خیالی نظریات، مفروضات اور قیاسات، یعنی قیاس آرائیاں جو کیا ہے طبیب ہے وہ اچھی طرح جانتا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی سوجھ بوجھ اور فراست بے شک جتنی مرضی گہری ہے، وہ ہر بیماری میں اس کے سوا اور کچھ بھی نوٹ نہیں کرتا کہ ایک مریض کی جسمانی حالت اور ذہنی حالت کے اندر کیا فرق پیدا ہوا ہے جب کہ وہ صحت کی حالت میں تھا اور جب وہ کیا ہے بیماری کی حالت میں ہے، تو اس دونوں کے اندر ڈیفرنس کیا ہے۔ طبیب جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ہمیشہ یہ نوٹ کرتا ہے، جو کچھ مشاہدہ کرتا ہے، اور وہ لوگ جو روزانہ کے بیس کے اوپر مریض سے ملاقات کرتے ہیں وہ جو مشاہدہ کرتے ہیں، اور وہ علامات جو مریض خود محسوس کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں مل کر ایک واضح پکچر مرض کے سامنے آتی ہے، اور پھر ہم اس تصویر کے مطابق کیا کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں۔ تو طبیب کو یہ چیز جو ہے مد نظر رکھنی چاہیے۔ اگر آپ فٹ نوٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مرض کا تصور ہومیوپیتھی کے اندر اور مرض کا تصور ایلوپیتھی کے اندر، ان دونوں کا علم ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ایلوپیتھی کے اندر چیک کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مرض کا تصور جو ہے وہ کیا ہے، وائرسز ہے، بیکٹیریا ہے، اور اسی طرح کیا ہے کہ انسانی جسم کے اندر جو بگاڑ ہے جس کو عام آنکھ سے آبزرو کیا جا سکتا ہے اس کو مرض کہا جاتا ہے۔ اور ہومیوپیتھی کے اندر مرض نام کی کوئی چیز نہیں، بلکہ کیا ہے، علامات کا ایک تسلسل ہے جو کیا ہے مریض خود محسوس کر رہا ہوتا ہے، یا اس کے روزمرہ ملنے جلنے والے لوگ اس کو فیل کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر ڈاکٹر جو خود اسے دیکھ کر آبزرو کرتا ہے۔ یہ ساری علامات مل کر ایک مریض کی ایک تصویر جو ہے نا وہ کیا ہے کہ سامنے لے کر آتے ہیں، تو ہم اس کو ہی مرض کہتے ہیں۔ ڈاکٹر انیمان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے جسم کے اندر علامات کو مکمل طور پر ختم کر دیتے ہیں تو وہ جو مریض ہے وہ مکمل صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ہنیمین صاحب اس فٹ نوٹ کے اندر آخر پر فرماتے ہیں کہ مریض کے اندر اس کے سوا، یعنی ان علامات کے سوا اور کیا چیز ہے جسے ایک طبیب جو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے۔ جسم کے اندر جب بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وائٹل فورس کے اندر جب تبدیلی پیدا ہوتی ہے، جسم جو ہے ان کو کیا کرتا ہے، علامات کی صورت میں اظہار کرتا ہے۔ اب ان علامات کو دیکھ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو مرض اندرونی ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہماری ہومیوپیتھک پریکٹس کے اندر ہم روزمرہ اپنی پریکٹس کے اندر بھی دیکھتے ہیں، اور جو باقی
ہومیوپیتھ حضرات ہیں وہ بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ جب کسی جسم کے اندر سے تمام علامات ختم ہو جاتی ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو وائرس اور جو بیکٹیریا اور جو پس جو جسم کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔